ہے بس. صحیح. میرا بالکل الگ سا ہے دنیا اور میرے بالکل الگ سا میتھڈز ہے, اور اللہ نے مجھے یہ بچپن سے دیے, اور اللہ کا شکر ہے ابھی میں دنیا کو بتا رہا ہوں, اس کو انٹروڈیوس کرا رہا ہوں, بکس لکھی, اس پہ تحریریں لکھی. اور ابھی جو اس وقت ہے جو لوگ دنیا بالکل واقعی حیران ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے, ایسے ایک شخص جو اٹھتے ہیں اور پھر ایسے ایک نئے اور پھر پریکٹیکل آپ کو دکھاتے ہیں اسی وقت. یہ نہیں کہ میں باتیں کرتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے, فلسفہ تو کوئی بھی کسی کا فلسفہ لے لو سوری کسی بھی بھی فلسفہ لے لے, آپ اس کو پڑھاتے جاؤ, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. بکس لے لو کہاں سے, آج کل نیٹ پہ جائیں, جتنی مرضی چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر دو, وہاں سے پڑھ لو. NLP سکھانا شروع کر دو, سلوا میتھڈ سکھانا, مائنڈ سائنسز شروع کر دو, دی لا آف اٹریکشن پڑھ لو اور ان کو شروع کر دو. بس لوگوں کو بات ختم, ایزی ہے. لیکن ان کو پریکٹیکلی ڈیل کرنا, ان کو کوئی وہ چیز جو آپ بتاتے ہیں وہ اسی وقت محسوس کرانا, یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. باتیں ہیں اور ٹیکنیک ایسی تصور کرے کہ وہ آتا ہے, تو یہ تصورات ایسے کریں, امیجن کرے, فیوچر کو امیجن کرے کہ ایسی برائٹ ہے, وہ ہے. یہ نہیں کر سکتا ہے کہ فیوچر کو دکھائیں, وہ آپ فیوچر دیکھ سکتے ہیں. اور جو بات ہے اس میں جو بہت اور قسم کی جو بات ہے, یعنی پریکٹیکلی آپ کچھ محسوس نہیں کر سکتے ہیں, کچھ میتھڈز میں ہو سکتا ہے. اچھا, اب مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرے ذہن میں ایک سوال بالکل آ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو میں اس وقت آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں اس وقت یورپ, امریکہ یا کینیڈا کی بات نہیں کرتا, میں ایشیا کی بات کرتا ہوں. اور ایشیا میں کمپیئر کرتا ہوں نیبر کنٹری بھارت سے, جہاں اس وقت جو آبادی ہے وہ تقریباً 120 کروڑ کی آبادی ہے, جسے ہم 1 ارب 20 کروڑ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. پاکستان میں ابھی کچھ ایسا نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں جی 16 کروڑ ہے, کوئی کہتا ہے 17 کروڑ ہے. چلیں ہم 16 کروڑ مان لیتے ہیں, ہم 17 کروڑ مان لیتے ہیں. میں نے کہیں اخبار میں یہ پڑھا یا کسی میگزین میں یہ پڑھا کہ وہاں جو طلاق ڈیورس کا جو ریشیو ہے جی 11% ہے, جبکہ پاکستان میں وہ 40% سے بھی زیادہ ہے. جو بڑا جس کے لیے ہمیں ایک بڑا لمحہ فکری ہے کہ آخر اتنا بڑا یہ جو ریشیو ہے 16 کروڑ کی آبادی میں, اور 40% ایسا ہے کہ جو شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں. اچھا, ان ناکامی کے بھی تھوڑا سا اور لکھا. اور میں آپ کا ایک اور بات کہوں, ایسے لوگ ہیں جو اس چیزوں پہ ریلیشنز پہ پڑھاتے ہیں کہ آپ ریلیشن کو کتنے قائم رکھیں, جی وہ ان کی بھی طلاقیں ہو چکے ہیں, اور 55 ایئر عمر بھی 50 ایئرز عمر میں ان کے طلاق. جی, میں اسی بات پہ آ رہا ہوں. پھر اس کا میں چاہتا ہوں کہ اچھا جیسا آپ نے کہا کہ وہ پڑھا رہے ہیں اور اس کی بھی طلاق ہو, یعنی اخلاق کا یہاں تک ہو گئے انسان کی. اب کیا ہے کہ 15 سال کے بعد بھی طلاق ہو رہی ہے. چلیں, یا تو یہ کہ 2 سال بعد ہو جاتی ہے, 1 سال بعد ہوئی, میچنگ نہیں ہو سکی, ہم آہنگی ذہنوں میں نہیں ہو سکی, لیکن 15 سال بعد ہو رہی ہے, 20 سال کے بعد طلاق ہو رہی ہے. اب اس سے کیا ہے کہ بچے بھی ہیں, وہ ایک بروکن فیملی ہو جاتی ہے, بچے سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. تو کیا ہسبینڈ اور وائف کے اندر اگر ایسی کسی ایک شخص میں پہلے وہ نیگیٹیوٹی آتی ہوگی کہ جس کے اثرات پر پوری فیملی کے اوپر آتے ہیں, تو کیا آپ کے پاس کا حال ہے کہ اگر اس طرح اس وقت بھی کچھ ایسی فیملیز ہیں کہ جہاں نا اتفاقی اور کمپرومائزنگ لائف اپنی بسر کر رہے ہیں, یہ خوشگوار زندگی نہیں گزار رہے, اگر آپ کے پاس وہ آتے ہیں تو اس کے بعد سے ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں, اور پاکستان میں جو اتنا زیادہ ریشیو ہے. بالکل, میں یہ بڑی وثوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں, میں یہ گارنٹی تو نہیں دیا جا سکتا کہ میرے پاس ایسے پریکٹیکل, جیسے میں نے اپنے بتایا کہ میرا جو ہے نا, جو لوگ فلسفہ سمجھتا ہے, میں تو علم سمجھتا ہوں, میرا بالکل الگ سا وہ ہے. میں پریکٹیکلی میں زیادہ باتیں نہیں کرتا ہوں, اور میری شاید
میں اپنے کچھ سجیشن یہ نہیں دینا چاہتا ہوں. میری زبان بڑی میٹھی اور بڑی خوبصورت ہے, لوگ پسند کرتا ہے, لیکن میں سادہ زبان میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں. لیکن ہاں مجھے میری باتوں میں, میری چیزوں میں جس طرح کی وہ امریکن یا کوئی یورپین جو چالاک جو چیزیں ہوتی ہے یا اس طرح کی باتوں, وہ نہیں. میرا پریکٹیکل کام ہے. کوئی بھی اگر ریلیشنز صحیح نہیں ہے کسی کا, آگے پہلا دن میں محسوس کریں گے وہ کہ وہ بہتری ہے ان کے گھر میں, ان کے ماحول میں, آپس میں ازدواجی زندگی بہتر ہے, وہ انشاءاللہ پہلی دن میں محسوس کریں گے. اچھا. اور ہم اس کو بڑھنا نہیں دیں گے. ہم اسے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ریلیشنز ہے لوگوں کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان, وہ بہتر ہو سکے. اور یہ نسل جو ہے نا بالکل ہی بگڑ رہا ہے, خراب ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ طلاق تو ایک ہو گیا دو لوگوں کے درمیان, لیکن اس نے دو خاندانوں کو ہلا کے رکھا. اور سب سے بڑا جو خمیازہ ہے یا اس کا جو بھگتنا ہوتا ہے وہ اولاد کو بھگتنا, بچوں پہ. بالکل ان پہ اثر بہت نیگیٹو ہوتا ہے, یعنی نسل پھر چلتے ہیں. یہ بہت بری بیماری, دو خاندانوں کو ہلا کے رکھتے ہیں. ایک وجہ سے دو خاندان تباہ ہو جاتے ہیں, دو خاندان کی زندگی جو ہے نا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ایک کی وجہ سے نسل خراب ہو جاتے ہیں. اور ایک شخص اگر ایک بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے, یا ایک بیوی اگر ایک ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہ سکتے, وہ اگلی زندگی میں بھی کسی کے ساتھ صحیح نہیں رہ سکیں گے. ضرور رکاوٹ آئیں گے یا مجبوری کے تحت زندگی گزاریں گے. یہ میں علم کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی بھی شخص ایسا ہے کہ ایک بار اس نے سوچا طلاق پہ, تو لازمی طلاق ہو جائیں گے, کیونکہ انہوں نے ایک مائنڈ بنا دیے. صحیح مائنڈ آپ نے بنا دیے, طلاق ضرور ہو جائیں گے آپ کی. کہ طلاق کے سوچا آپ نے طلاق پہ, تو اگر مرد عورت ہے, طلاق کسی نہ کسی وقت آپ کے ہو جائیں. اس لیے سوچنا چھوڑ دے اس چیز پہ. ایک آدمی کو پکڑا آپ نے, ایک لیڈی کو آپ نے, ایک بار آپ نے ان کے ساتھ ایک جڑاؤ, ایک حیاتی لائف گزارنا شروع کر دیے, اس کے بعد اس پہ سوچنا نہیں. اگر سوچیں گے تو طلاق لازمی ہے, کیونکہ وہ سوچے بار بار جو ہے نا, کسی نہ کسی وقت طلاق ضرور ہو جاتا ہے انسان کا. سوچنے سے ہوتا ہے یہ سارا کچھ. اچھا, اب اس میں ہوتا کیا ہے, جو ایک اور سب سے بڑی خرابی ہے, وہ میں نے یہ دیکھا کہ نارملی خواتین نہیں چاہتے ہیں کہ طلاق ہو, مرد کا انٹرسٹ کہیں اور ڈیولپ ہو جاتا ہے. جی. اچھا, اب وہ خواتین کچھ چاہتی ہیں کہ جی ان کی یہ زندگی جو ہے, یہ جو میرج لائف ہے, یہ چلتی رہے, تو وہ چلی جاتی ہیں پیر فقیروں کے پاس. ہاں, اور وہ ان کو اتنا بری طرح سے لوٹ رہے ہوتے ہیں نا, بالکل صحیح, جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو میرے ذہن میں یہ بات, ایک خاتون نے مجھے کال کیا, کہتے ہیں میں نے تقریباً کوئی کئی لاکھ روپے لگائے ہیں, میں نے تقریباً کوئی 25-30 لاکھ روپے لگائے, میرا ہسبینڈ جو ہے وہ میرے پاس نہیں آیا اور لاسٹ پہ طلاق ہو گئے. آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے جو ابھی میرے پاس میرے ہسبینڈ آ جائے؟ میں نے کہا آپ کے پاس آئیں. کہتے ہیں ہاں وہ آئیں اور معافی مانگے, گھر میں آئیں, معافی مانگے, گھر میں آ جائیں, بچوں سے بھی معافی مانگے, میرے سے بھی مانگے, اور وہ گھر آ جائیں. تو میں نے کہا اسٹارٹ کیسے ہوا, بات کیا تھا, کیوں ایسا ہوا تھا؟ بتا رہا تھا بس وہ باہر لیٹ آ جاتا تھا تو میں بہت ٹینس ہو جاتے. 5 بجے ان کی چھٹی ہوتی ہے اور وہ 7 بجے 8 بجے آ جاتا اپنے دوستوں کے ساتھ, پتہ نہیں کیا کیا کرتا. تو میں کہ اچھا 8 بجے آ جاتا تھا؟ کہتے ہیں ہاں 8 بجے آ جاتا تھا. میں کہ آپ کو وہ کہتے ہیں ویسے لڑائیاں شروع ہو گئے ہمارے, اور میں نے اسے بہت زیادہ کیا, بلکہ ایسا دن آیا جو کہ اگر وہ 6 بجے تک لیٹ ہو جاتا تو میں دروازہ بند کر دیتا کہ گھر نہ آئے. دروازہ بند کر کے دروازہ نہیں کھلوا دیتا میں, تو وہ پھر جا کے ہوٹل میں سٹے کرتا. اسی طرح کہتا ہے چلتا رہا. میں نے کئی مہینے میرے پاس نہیں آیا وہ. تو میں کہ آپ نے دروازہ تو بند رکھا ہوتا نا, تو کیسے کہتے ہیں ہاں آ جاتا, چلے جاتا, کئی مہینے ہو گئے.
تو میں نے کہا تو پھر وہ کیا کرتا دروازہ؟ کہتا ہے دروازہ توڑ بھی تو سکتا تھا۔ میں نے کہا عجیب سی بات ہے کہ آپ نے خود جان بوجھ کر یہ سارا کچھ کیے ہیں۔ شک کیا نا، شک کیا آپ نے، وہ دوستوں کے ساتھ ظاہر ہے کبھی کبھی، اور پھر آفس کے کام ہوتے ہیں یا کچھ اور ہوتے، تو آہستہ آہستہ جب میں نے ان کی خوبیوں کی طرف لایا تو وہ رو پڑے، کہتے ہیں واقعی اچھائیاں بھی بہت ہے۔ میں نے کہا کوئی اچھائی آپ نے نہیں دیکھا اپنے ہسبینڈ میں؟ کہتا ہے اچھائیاں بھی بہت ہے۔ میں کہ ابھی بلائیں گے نا سچی دل سے وہ آ جائے گا۔ تو وہ یقین مانے اس نے کال کیا ان کو، یعنی وہ چاہتے تھے کہ عاملوں معاملوں کے پاس جا کے وہ خود ہی ان کو جو ہے نا وہ کر لے۔ میں نے کہا آپ خود کال کریں، ایک کال سے کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہے، ایک کال سے اگر آپ کی زندگی بنتا ہے، آپ کے بچوں کی زندگی بنتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ 2 خاندان کو ڈسٹرب کیے ہوئے آپ نے، وہ خاندانوں کا بھی رونا دھونا، اور بڑے کچھ میری سے وہ بات ہوئی تھی ان کی، اور الحمدللہ آج ان کا ہسبینڈ ان کے ساتھ ہے۔ اور ہسبینڈ نے کہا بس میں توبہ ہے میرا، کبھی میں ایسا نہیں کروں گا، جب تم چاہو میں اسی ٹائم بھی آؤں گا، لیکن کچھ چیزوں پہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں ہم کہ میرا کیا کام یہی ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں اگر کوئی ایسی بات ہو تو دل میں نہ رکھیں، شک نہ کریں۔ شک تو بہت ہی خراب چیز ہے نا ڈاکٹر، شک نہ کریں، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ بیٹھ کے اگر کوئی شکایت پیدا ہو گئی ہے تو دونوں بیٹھیں، اس کو ڈسکس کر کے ریزالو کریں۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ٹھیک ناظرین، یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔